السلام علیکم سامعین، جو کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست نے اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ بتاتے ہوئے سنائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی جب دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور یہ شادی زبردستی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گے اور نہ ہی میں کبھی تمہیں چاہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ میں حیرانوں پر شانت پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں وہاں سے اٹھا، وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کرنے لگا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ ناظرین، میرا دوست کہتا ہے کہ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مجھے مختلف سوچیں آ جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے میکے میں جا کر یہی نہ کہہ دے کہ میرا شوہر نامرد ہے اور اس سے میری شادی ختم کرا دو۔ پھر ایک بار تو میں نے سوچا کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہوں کیونکہ یہ گناہ تو نہیں ہے، آخر میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل اس بات کو نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کیوں کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا ہوا اور مختلف سوچیں سوچتا سوچتا سو گیا کہ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی کیوں کی تھی، یا مجھے ہی بتا دیتی تو میں خود ہی یہ رشتہ ختم کر دیتا اور بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا اور اپنی ساری جمع پونجی اپنی شادی پر لگا چکا تھا۔ خیر، صبح ہو گئی اور ہماری اس معاملے پر کوئی بات نہ ہوئی اور وہ بھی چپ چاپ اپنے میکے چلی گئی۔ جب 3 دن اس کو اپنے میکے میں رہتے ہوئے گزر گئے اور کوئی ہل چل نہ ہوئی تو تیسرے دن اس کی امی کی مجھے کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دلہن کو لینے۔ تو وہ کال سننے کے بعد میں اسے لینے چلا گیا۔ میں نے اپنے سسرال میں بھی کوئی بات نہیں کی اور واپس اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ناظرین، وہ بیان کرتا ہے کہ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے اور وہ کون ہے، بس ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ اگر اسے طلاق چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، جس پر اس نے کہا کہ نہیں، میں نے طلاق نہیں لینی۔ اس کا فون پر جو عشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں جب کام سے تھکا ہارا رات کو گھر آتا تو کھانا باہر سے کھا کے آتا اور جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کرتی ہوئی نظر آتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب میں گھر آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ سے ایک بات پوچھ لوں؟ تو میں نے کہا ہاں پوچھ لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب نہیں ہو سکے گا؟ میرا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بہرحال ہمارا وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ یہ میرے دوست کا فون تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو مجھے بے حد غصہ آیا، اتنا زیادہ غصہ کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا کہ میں نے اس کی عزت رکھی اور کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس نے میری ذرا سے بھی عزت کا خیال نہیں کیا۔ اور یہی سوچتے ہوئے میں ہوٹل کی طرف چل دیا اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ جب میں ہوٹل پر پہنچا تو میں نے اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو دور سے ہی اس کو آواز دی کہ ادھر آؤ۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے صرف اس سے اتنا ہی کہا کہ چلو گھر چلو، اور وہ چپ چاپ میرے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر لا کر میں نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر انتہائی زوردار تھپڑ مارا، اتنا زوردار کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ سی گئیں، اور اس کو بولا کہ اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ، آج سے میری طرف سے تم آزاد ہو، جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو مجھے کہہ دینا، مگر آج کے بعد میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہرگز نہیں رہ سکتی۔ سامعین، میرا دوست کہتا ہے کہ وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میکے گھر میں ہے، طلاق نہیں مانگی اس نے، اور ہاں جس کے ساتھ عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا، بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا، بس ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ تو دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے 3 سے 4 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔
اور بالآخر میں نے ایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اب الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں اور میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک دل خاتون ہے۔ پتہ نہیں وہ 2-3 سال جو میں نے حوصلے سے گزارے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں مجھ پر کرم نوازی کی، کیونکہ میں اب تھوڑی سی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگتا تھا۔ میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اس کو مجھے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق ہے۔ میں ذرا گھر دیر سے آؤں یا اس کو میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے۔ بعض دفعہ تو میں جھنجھلا سا جاتا ہوں اور اس سے جھگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ ناظرین، میرا دوست کہتا ہے کہ ایک وہ پہلی عورت اور ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں۔ میری پہلے والی بیوی نے 1-2 دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی۔ سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے اور میرے نام لکھ کر چومتی اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے۔ اسے اب اپنا ہوش ہی نہیں رہا، مگر لوگ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر اتنے ظلم کیے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ اب میں کیا کہوں لوگوں سے؟ حرام محبت کا مقدر ہمیشہ ذلت ہی ہوتا ہے۔ یارانے عاشقی مشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں، صرف ذلت ہی ملتی ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں یاد رکھو، حرام محبت کا مقدر ذلت ہے، بس ذلت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔